یقین مانیے عربی بہت آسان زبان ہے، خاص طور پہ ہم اردو بولنے والوں کے لیے تو عربی سیکھنا انتہائی آسان ہے، اس لیے کہ کل محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہماری اس بولی جانے والی زبان اردو میں تقریباً 70 سے 80% الفاظ عربی کے، اس لیے ہمارے لیے یعنی اردو بولنے والوں کے لیے عربی سیکھنا انتہائی آسان ہے۔ بس ایک زبان سے جب لفظ دوسری زبان میں جاتے ہیں تو ان الفاظ میں جو تغیر پیدا ہوتا ہے، جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر ہم ان تبدیلیوں کو سمجھ لیں تو یقین مانیے آپ کے لیے عربی بہت آسان ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں کسی جگہ یہ بات بیان نہیں کی گئی کہ صرف و نحو پڑھو، گرامر پڑھو، پوری عربی زبان سیکھو پھر قرآن کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک چیز پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ایک تو اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنا کے نازل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 زبر کے معنی ہوں گے اس نے کیا۔ 2 زبر والے اس کا ترجمہ بھی اس نے کیا۔ لفظ پر چاہے 2 زبر ہو یا 3، اس کا معنی ہوگا اب تک ہم نے 2 زبر اور 3 زبر والے الفاظ سیکھے جس کا ترجمہ ہم کر رہے تھے اس نے کیا، جیسے سجدہ اس نے سجدہ کیا، کفرا اس نے کفر کیا، قولا اس نے کہا۔ آج ہم ریموٹ کے ذریعے سنگولر سے پلورل بنانا سیکھیں گے۔ ریموٹ کے اوپر دیکھیں واو الف لکھا ہوا ہے اور واو الف سے پہلے پیش لکھا ہوا ہے۔ اب ہم ریموٹ کا بٹن دبا کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ غور سے دیکھیں، ریموٹ کا بٹن دبانے سے 3 زبر والے الفاظ کے آخری حرف کا زبر نکل رہا ہے اور پھر اس کی جگہ واو الف آ کر بیٹھ رہے ہیں، اور کفرا سے کفرو بن گیا، قالا سے قالو، سجدہ سے سجدو، ظلما سے ظلمو۔ اب واو الف کا ترجمہ ہوگا انہوں نے کیا، سجدو انہوں نے سجدہ کیا، کفرو انہوں نے کفر کیا، قالو انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم رہا کہ اس کی توفیق سے ہم نے پہلے سبق میں 2 زبر اور 3 زبر والے الفاظ کے معنوں کو پہچاننے کا ہنر سیکھ کر قرآن فہمی کی مضبوط بنیاد ڈالی ہے۔ اس کے بعد یہی 2 زبر اور 3 زبر والے الفاظ کے ساتھ واو الف جوڑنا سیکھا ہے، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ واو الف کے معنی ہوں گے انہوں نے کیا۔ مختلف الفاظ کی مثالیں آپ اس اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اسی سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے ان واو الف والے الفاظ کے ساتھ صرف ایک لفظ الذین لگا کر چھوٹی چھوٹی آیتوں کا ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں۔ الذین صدقوا جن لوگوں نے سچ کہا، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا۔ الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا۔
الذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی. صرف 2 منٹ کے سفر میں 2 سین دیکھیں اور سارا سبق سمجھیں. سفر کے دوران دیوار پر یا سائن بورڈ پر سبق کا نام رہے گا. ہمارے پاس کمال کے حرف 6 ہیں: ای، کا، نا، کم، ہا، ہی، ہو، ہم. ای کا مطلب ہے میرا، میری، میرے، مجھے. کا مطلب ہے تیرا، تیری، تجھے. نا کا مطلب ہے ہمارا، ہماری، ہمیں، ہم نے. کم کا مطلب ہے تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں. ہا، ہی، ہو کا مطلب ہے اس کا، اس کی، اس کے، اسے. ہم کا مطلب ہے ان کا، ان کی، ان کے، انہیں. رب اور ای کو ملائیں گے ربی. ربی کا مطلب ہے میرا رب. اب ربوں میں ہم کا ملائیں گے تو بن جائے گا ربوں کا. اس کا مطلب ہے تیرا رب. ربوں میں نہ ملائیں گے تو اس کا مطلب ہے ربنا، ہمارا رب. ربوں میں کم ملائیں گے تو اس کا مطلب ہے ربکم، تمہارا رب. ربوں میں ہم ہو ملائیں گے تو رب ہو، اس کا مطلب ہے اس کا رب. ربوں میں ہم ہم ملائیں گے تو رب ہم، اس کا مطلب ہے ان کا رب.